الخلق کلہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں جن کے پاس 600 سال کا تجربہ تھا. کیا بات، 600 صدیاں جی، جن کے پاس کئی نسلوں کا وراثت تھی. 5 پشت شاعر تھی اور ہر ایک کی عمر 120 سال تھی. واہ، آپ کی اپنی عمر بھی، آپ کے والد کی بھی، دادا کی بھی، پردادا کی بھی اور ان کے والد کی بھی. یہ 600 سال بنتا ہے. ٹھیک. اور یہ تجربہ لے کے، یہ عربیت لے کے، یہ بادر ذات فصاحت لے کے، اور پھر بادشاہوں کے درباروں کے اندر قصیدہ گوئی کا تجربہ اس پہ مستضاد تھا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس وقت یہ سلیکشن ہوئی اور یہ میرٹ پہ ہوئی تھی، بڑے بڑے حسان، جی بڑے بڑے جید جلیل القدر لوگ بیٹھے تھے اور ہر ایک امیدوار تھا، لیکن میرٹ پر سلیکشن ہوئی اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں باقاعدہ اپنا میرٹ اور اپنی کوالیفیکیشن پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شعر کے حوالے سے یہ ہوں، ادب کے حوالے سے یہ ہوں، میرا ادبی بیک گراؤنڈ یہ ہے، میری فصاحت و بلاغت یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے. سب پیش کیا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر جو کمنٹ کیا کہ حسان، تمہیں یاد ہے کہ یہ جن سے ٹکر ہے ہماری، یہ تو ہمارے ہی قوم قبیلے کے لوگ ہیں، اب ان سے ٹکرانا ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دینا ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے موقع دیجئے، میں آپ کی ذات گرامی کو ان سے یوں جدا کر لوں گا جیسے مکھن سے یا آٹے سے بال کو جدا کر لیتے ہیں. واہ واہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کامیابی کی سند انہیں دی تو آخر میں پھر بھی ایک انسٹرکشن دی جو قیامت تک کے لیے ہر ثناگو اور ثنا خان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. فرمایا حسان، ٹھیک ہے تم کامیاب ہو گئے، لیکن جب لکھ لو نا، سب کر لو، تو یار غار سے مشورہ کرو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات، کیونکہ وہ علم انصاب العرب کے سب سے بڑے ماہر ہیں، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے. سبحان تو اللہ. تسلیم صابری یہ صاحب، کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ بنیاد ہے جہاں بنیاد رکھی جا رہی ہے اس امت میں ثنا خوانی کی باقاعدہ آفیشلی. اور وہاں صحابہ کرام میں بڑے بڑے، عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہیں، حضرت کعب بن مالک بیٹھے ہیں، کعب بن زہیر بیٹھے ہیں، اور شیر خدا باب مدینۃ العلم بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اور تقریباً 111 صحابہ ہیں جو صاحب دیوان ہیں، جی ہاں، جس میں 11 خواتین ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے زندگی میں کبھی ایک آدھ شعر نہ کہا ہو. جی. تو یہ تو ان کا کلچر تھا. اس کلچر کے اندر اس بنیاد کو رکھا جانا، اس کا کرائیٹیریا، اس کی ٹرینڈ سیٹنگ کر دینا، اس کے لیے انسٹرکشنز ادبی طور پہ، شعری طور پہ اور شرعی طور پہ وہ طے کر دی گئی. تو جب تک اس تاریخ سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور یہ تاریخی وراثت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ سید منظور الکونین نہیں بن سکتے. سید منظور الکونین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس تاریخی تسلسل کی ایک چین ہوں اور اس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوں، اور اس کا شعور اور ادراک آپ کے وجود میں، آپ کی نس نس میں موجود ہو، اور پھر وہاں آپ کمپرومائز کرنے پر کسی صورت تیار نہ ہوں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وراثت چھوڑی، اور میسج دیکھیں ان کا کیا ہے. جناب حسان کا سب کچھ کیا، دعائیں بھی لے لیں، تائید جبریل اور شاہ پر جبریل کا سایہ، چادریں بھی مل گئیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ بھی بطور انعام عطا فرمائیں. حضرت حسان بن ثابت ہم زلفی کے رشتے میں بھی لیا، بہت کچھ ملا. لیکن نتیجہ کیا جناب حسان نے نکالا؟ کہتے ہیں ما مدحت محمد مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں، ترجمہ اس کا پنجابی میں شعر میں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا، پیا اپنے شعر سجانا ماں وچ لکھ لکھ نام محمد صلی اللہ. سبحان اللہ. کوئی ثنا خان یہ مت سمجھے کہ میں آپ کی مدح کر رہا ہوں. جناب حسان نے کہا کہ آقا، ہم تو آپ کا نام لے لے کر خود کو قابل ذکر بنا رہے ہیں، واہ واہ، اور آپ کی ثنا کر کر کے ہم خود لائق ثنا ہو گئے. وہ جو حافظ شیرازی نے کہا تھا نا کہ تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کر، خلق را ورد زباں مدحت و تحسین مانس. کہ میرے محبوب، جب سے میں نے تیری مدح و ثنا شروع کی ہے، ساری مخلوق میری مدح و ثنا میں لگ گئی. کیا بات. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے سے جب ہم لوٹتے ہیں تو منظور الکونین شاہ صاحب کی جو
جو خصوصیات ہیں وہ چیزیں کہ جنہوں نے منظور الکونین کو منظور الکونین بنایا ہے. یعنی گرہ بندی جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا روفی صاحب نے، اور وہ گرہ بندی یقیناً صرف شعر کی گرہ بندی نہیں ہے، وہ سر کی بندش بھی ہے اس میں، اور مضمون کی گرہ بھی ہے، مضمون آفرینی آپ کے ہاں، انتخاب کلام آپ کے یہاں، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں آپ کے جو شاگرد ہیں جو آپ سے سیکھتے رہے ہیں باقاعدہ، جنہیں وہ ذاتی طور پر تربیت دیا کرتے تھے. اور پھر ایک اور آپ کی شخصیت کا پہلو، وہ چاہتے تھے کہ نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر شہر گلی گلی اور ملک ملک پڑھی جاتی رہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی محترم شخصیت، اور